हम सबका जमा होना यकीनन कीमती नसाइज से बहरा आवर होने के लिए है, और ये हमारे अकाबिर उलमाए किराम रहनुमाए मिल्लत की सोबत ही से हासिल हो जाती है। आज खुशकिस्मत है वो बच्चे जिनको अल्लाह जल्ल शानहू ने हमारे दर्स निज़ामी के हवाले से 8 साल का तवील सफ़र तय करने का मौका अता फरमाया। मैं मज़ीद हाय नहीं बनना चाहता, वक्त की किल्लत की वजह से मैं जामिया के शेखुल हदीस अमीर खत्मी नबूवत हज़रत मौलाना काजी मुश्ताक अहमद साहब दामत बरकातुहु आलिया से मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पे अपनी गुफ्तगू शुरू फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फइन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व इन्न अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतिन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व बिही क़ाल حدثنا الشيخ شيخ العلماء والصلحاء شيخ القرآن والحديث الأستاذ الجليل والشيخ القاضي مشتاق أحمد عامله الله بلطفه الخفي، ثم الحنفي مذهبا والجشتي مشربا والدوبندي مسلكا، متعنا الله بعلمه وصلاحه والأمة الإسلامية قاطبة. قال حدثنا الشيخ خير خلف للسلف الفقيه الجهبذ المفتي ولي حسن التنكي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ شيخ العرب والعجم شيخ الإسلام والمسلمين مفكر الملة والدين الشيخ حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ آية من آيات الله شيخ الهند والسند الشيخ محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخان الكريمان المعظمان الجليلان قاسم العلوم والخيرات ماحي البدع والمنكرات محمد قاسم النانوطي رحمه الله تعالى. وحدثنا الشيخ فقيه الملة شمس علماء العالمين أهل المعرفة واليقين أبو مسعود رشيد أحمد جنجوهي الحنفي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الشاء عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الشاء محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الكبير الشاء عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الوالد سيد طائفة المسلمين أمير المؤمنين بالحديث مسند الهند والسند الشيخ الشاء ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي المدني رحمه الله تعالى. قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم القردي رحمه الله تعالى. قال قرأت على أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى. قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك
الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن موفر الداودي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الله أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري رحمه الله تعالى عن الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي الكندي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليهم أجمعين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. پڑھ لیں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک علیہم اجمعین. پوری جماعت موجودہ میں اس وقت جبکہ میرے سر کے تاج میرے دائیں بائیں حضرات علماء کرام سرخیل امت منبع علم و عمل تشریف فرما ہے، جبکہ میں پوری اس جماعت موجودہ میں سب سے زیادہ بے وضاحتی کے عالم میں نہ کچھ علم ہے نہ عمل ہے، آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا. بچے نے پوری سند کے ساتھ اپنا سلسلہ سند بیان فرماتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی اس کتاب کی بات کو پہنچایا. میں اللہ تبارک و تعالی سے
یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اساتذہ کرام اور خصوصاً جن کے واسطے سے ہمیں یہ کتاب پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے اوپر چلتا ہمارے اسلاف کا سلسلہ سند وہ نور نسبت کی صورت میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچایا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہی ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارا چلتا ہوا یہ سلسلہ سند جس کی انتہا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس نور نسبت کی برکات اس واسطے سے میرے ان بچوں کو نصیب فرمائے، اور خصوصاً یہاں ہمارے جامعہ کے وہ اساتذہ جو صحائے ستہ کی تدریس میں حضرت شیخ مولانا رشید احمد صاحب، حضرت شیخ مولانا احسان الحق صاحب، حضرت شیخ مفتی محمد شعیب صاحب، حضرت شیخ مفتی وسیع اللہ خان صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، اللہ جل شانہ ان اساتذہ کے سلسلہ سند کی برکات اللہ ان بچوں کو نصیب فرمائے۔ یوں درسگاہ کی باتیں درسگاہ تک تھیں، میں نے درسگاہ ہی میں اپنی بساط کے مطابق اپنے ان بچوں سے عرض کر دیا تھا کہ ایک عوامی اجتماع میں علمی باتوں کا، علمی مباحث کا بیان کرنا، اگرچہ کہ علماء موجود لیکن علماء کے لیے بیان تفصیل حاصل اور عوام کے لیے بیان تکلم الناس بقدر عقولہم کا مصداق، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وقت مجھے آپ سب کو ایک زمانے ایک ماحول کے اعتبار سے دیکھیے، ہمارے حضرت مولانا محمد کوثر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات و ہدایات کو لے کے چلنا ہے، ناراض نہ ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے، ارشادات میں سے، ان اشد الناس عذابا المصورون، ان اشد الناس عذابا المصورون، وفي روایت قال لهم تبارک و تعالی احیوا ما خلقتم، ہمیں
اگرچہ کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جس میں نفس کی اشتہا ہوتی ہے، کہ اب اس جگہ اس نفس کی اشتہا کو روک کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ ہمارے آپ کے امتحان کی کامیابی ہے۔ کہیں بنی اسرائیل کی مچھلیاں پکڑنے کی اشتہا تھی، اور ادھر اللہ نے امتحاناً ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں بھی پانی کے اوپر چھلانگے لگاویں۔ اب ادھر اللہ کا حکم ہے نہ پکڑیں، ادھر مچھلیاں اوپر پانی کی سطح پہ چھلانگے لگاویں نظر آویں۔ اب ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس میں ناکام نہ فرمائے، ہمیں شریعت کے تمام اصول، قواعد، ضوابط یہاں نہ ہوں گے کہاں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مجالس کو خالصتاً اپنی رضا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ سوچئے کہ محمد بن اسماعیل البخاری کی تصویر مجھے لا کے دکھا دو۔ محمد بن اسماعیل البخاری سے چلتا سلسلہ آج 256 سے لے کر 1443 وہ زمانہ کہ جس میں یہ کچھ نہ تھا، اس زمانے کی تصویریں لا کے دکھا دو۔ یہ ذہن میں رہے، دین تصویر سے نہیں پھیلا، دین دعوت زبان سے پھیلا۔ کوئی اس کے بارے میں دلیل نہیں۔ دین تصویر سے نہیں پھیلا، دین زبان کی دعوت سے پھیلا۔ اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اور میں آج جو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے متعلق جو مباحث ہیں ان کو میں اس اجتماع میں بیان کروں، وہ آج مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ایک دیکھیے، گرمی آتی ہے، گرمی کا ماحول آتا ہے، گرمی کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ سردی کا موسم آتا ہے، سردی سے بچاؤ کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ ہر زمانے کا ایک ماحول۔ کہیں پڑھا تھا کہ اکبر الہ آبادی بر صغیر کا ایک دیندار جج تھا، شاعر تھا، دیندار تھا، اور اس کا مجموعہ کلام اب بھی ملتا۔ اس کا کوئی چھوٹا بیٹا تھا، چھوٹے بیٹے نے اپنے ابا جی سے کہا، ابا مجھے بازار سے ایک ایسا بال لے کر دیں کہ جس بال پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی۔ بچے کی فرمائش ہے، جیسے آج ہم بچوں کی فرمائش پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی بڑا گھوما مارکیٹوں میں، ایسا بال مل جائے جس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی، نہیں ملا۔ کرتے کرتے وہ بچہ پڑھا، ہندوستان میں پڑھا، انگلینڈ میں گیا، وہاں سے وہ فارغ ہو کے اپنے ملک میں آیا، اپنے ملک میں کسی سروس کو اس نے جوائن کیا، نوکری پہ لگا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر میں اپنے افسروں کو جمع کیا دعوت پہ۔ اسی اسلام میں اکبر الہ آبادی کی بازار گیا تو اس کو ایک بال مل گیا جس بال پہ گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس کو اپنے بچے کا وہ مطالبہ یاد آ گیا کہ بچے نے کہا تھا مجھے ایسا بال لا کر دو جس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہے۔ اکبر الہ آبادی لے آیا، بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت۔ ادھر آج اس کا وہ بچہ جو ایک آفیسر ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کو، آفیسرز لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، گھر میں دعوت کا اہتمام ہے اور وہ سارے بیٹھے ہیں، تو یہ بڈھا وہ بال لے کر اپنے آفیسر بچے کے سامنے جاتا ہے، بیٹا وہ آپ نے ایک بال کا تقاضا کیا تھا نا، وہ بال مجھے مل گیا، یہ لے لو۔
اب ایک آفیسر چھوٹا سا بال جو بچے کھیلتے ہیں وہ ابا کو بھی دیکھے، بال کو بھی دیکھے، اپنے کولیگوں کو بھی دیکھے، یہ کیا سمجھیں گے کہ میرے ساتھ میرا ابا کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے ان ہم سروس جو لوگ ہیں ان لوگوں یہ کہتے ہوئے میرے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب بوڑھا ہو جائے تو دماغ کام نہیں کرتا، میرے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ اسے پسینہ آ رہا ہے جا رہا ہے، مجھے میرے ابا نے میری اس آفیسرز جماعت میں مجھے یوں شرمندہ کر دیا۔ اکبر الہ آبادی نے بیٹے کی بات سنی کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں ابا بوڑھے ہو گئے، دماغ کام نہیں کر رہا، تو اکبر الہ آبادی نے فرمایا بیٹے سے، بیٹا میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، دماغ سے فارغ نہیں ہوا ہوں، میں تجھے آج ایک سبق دینا چاہتا تھا، ہر زمانے کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر زمانے کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ تو بچہ تھا، تیرے اس بچپن کے زمانے کی ضرورت تھی بال کے ساتھ کھیلنا، اس وقت تو نے تقاضا کیا تھا۔ آج اگرچہ تو آفیسر ہے اور تیرا وہ وقت نہیں ہے، تو شرمندہ ہو رہا ہے، لیکن تجھے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک قیامت کا وقت بھی آنے والا ہے، اور قیامت کی ضرورت یہاں سے الگ ہے، بالکل وہاں کی ضرورت یہاں کی ضرورت سے الگ ہے۔ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم سب نے قیامت کے میدان میں جانا ہے، اور یہاں کی ضرورت کیا ہے اور پھر وہاں کی ضرورت کیا ہے۔ ہم نے یہاں رہ کر الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہمارے لیے اسی آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی عنوان سے امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی میں لے لیتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں وہ باب لا کر اور وہ آیت کریمہ لا کر ہمیں اسی ماحول کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک آپ کا ماحول آج کا ہے، اس دنیا کا ہے، اور ایک آپ کا ماحول وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن کیا ہوگا؟ اب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین جمع ہے، قسط مفرد ہے، میں نے اپنے بچوں کو درسگاہ میں سمجھا دیا جو میں سمجھا سکتا تھا، لیکن ایک عمومی طرز پہ بخاری رحمہ اللہ ہمیں وہ اکبر الہ آبادی کا وہ عنوان کہ ماحول کی بات ہے، اور ماحول ہر زمانے کا الگ ہے۔ ہمیں آج کے اس جگہ پر بیٹھے امام بخاری ہمیں آخرت کا ماحول، میاں چھوڑ دینا یار تصویر کو، میں کیا کہہ رہا ہوں، بس کر وہ اللہ کے بندے، میری تصویر نہ بنا، اور جس کی بناتے ہیں اللہ کا واسطہ، میں بہت کمزور ہوں، بہت کمزور۔ اللہ اللہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، میں رسول اللہ کے حوالے سے عرض یہ کر رہا ہے کہ ایک آج کا ماحول ہے، اور بخاری ہمیں آخرت کے ماحول میں جمع کر رہے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر اس ماحول کا بیان فرمانے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ ایک آج کا میرا ماحول بولنے کا ہے، ایک آج کا میرا ماحول اعمال کا ہے، عمل کرنے کا ہے، چاہے خیر کا ہے چاہے شر کا ہے، چاہے نیکی کا ہے چاہے بدی کا ہے، یہ پوری دنیا مجموعہ ازداد کے ساتھ آج کے ہم اس ماحول میں جمع ہے، لیکن کل کا وہ ماحول ہوگا کہ جس ماحول میں مجھے اپنے ہر قول اور عمل کا اللہ کو جواب دینا، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، سب کے تلیں گے، کس کے تلیں گے، کس کے نہیں تلیں گے، کیسے تلیں گے، کس پر رد ہے۔ اگر میں اسی بات کو لوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے
اسی کتاب التوحید جو آخری کتاب ہے جس میں 58 ابواب کو نقل فرمایا ہے، اور ہر باب میں بخاری رحمہ اللہ نے احقاق حق اور ابطال باطل، حق کی ترویج اور باطل کی تردید، امام بخاری کہیں جبریہ پہ، کہیں قدریہ پہ، کہیں جہمیہ پہ، کہیں کرامیہ پہ، کہیں معتزلہ پہ تردید فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ماحول تھا بخاری کے زمانے میں، جس زمانے میں یہ فرقے موجود تھے اور بخاری ان پہ رد فرما رہے ہیں۔ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں میرے عزیز طلبہ، جو آج اس صورت میں ان امامہ شریف میں اپنے تکمیل اسباق میں آج ایک علماء کی صورت میں آج آپ فارغ نہیں ہو رہے، آج سے آپ اپنے کام میں مصروف ہو رہے ہیں۔ یہ فراغت نہیں ہے آپ کی، آج آپ کے اس کام کی مصروفیت شروع ہو رہی ہے، اور وہ مصروفیت کس کے بارے سے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی کی وراثت صرف یہ قول رسول اللہ یہ نہیں، میرے نبی کی وراثت صرف میرے نبی علیہ السلام کا قرآن ہی نہیں، میرے نبی کی وراثت میں میرے نبی علیہ السلام کے احد کے میدان میں چہرے کا زخمی ہونا بھی ہے، میرے نبی کی وراثت میں طائف کے آج اللہ آپ کو زیادت نصیب فرمائے، جہاں کھلے عام آج گھومتے ہو پھرتے ہو، اسی طائف کے وہ پتھر ہیں کہ سیدہ کے پوچھنے پر یا رسول اللہ آپ کی 23 سالہ دور زندگی کا واقعہ جو سارے بلا دینے اور وہ نہ بھول سکیں، وہ واقعہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ میری 23 سالہ نبوت کی محنت میں وہ جو مجھے صلہ مل رہا تھا وہ مجھ پہ گزری، جو واقعات میں بلا سکوں جو مجھ پہ گزرے بلا دوں، عائشہ طائف کے پتھر کبھی نہیں بلا سکتا۔ آپ ان کے امین ہیں، اور میرے نبی اگر دن کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو مصلی پر وہ سسکتے ہوئے یا رب امتی کی وہ سجدے میں پکارے بھی لگا رہے ہیں، آپ اس کے امین ہیں، آپ اس کے وارث ہیں۔ اور میں یہاں یہ عرض کروں اپنے عزیز طلبہ سے، یہ ایک مجموعی بات ہے، مخاطب میرے طلبہ ہیں، اس سے پہلے میں اپنی ذات کو رکھتا ہوں کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا کا ماحول کیا ہے؟ واقعتاً کہیں بدر الدین عینی تحقیقی کام کر رہا تھا، کہیں فتح الباری علامہ ابن حجر الاسقلانی تحقیقی کام کر رہا تھا، کہیں علامہ اسقلانی تحقیقی کام کر رہا تھا، کہیں محدثین و مفسرین و فقہاء اپنے کام میں وہ مکبن علی وجہی اپنے کام میں جتے ہوئے تھے، اور آج کے اس دور میں چاروں طرف سے آپ کے دین پر وار ہو رہے ہیں۔ آج مجھ سے یہ نحوی صرفی تحقیق نہیں پوچھتے، وہ آج مجھ سے یہ اعمال بنی آدم یوزن توزن سب کے کچھ کے کیسے تلے کیسے نہ تلے یہ نہیں پوچھتے مجھ سے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ پرفتن زمانہ ہے کہ جس انسان کا بس چلتا ہے وہ اپنے نظریے کو اس پہ وائرل کرتے ہیں، وہ خالی و ذہن، دین سے تو ہم دور ہو چکے ہیں، دینی معلومات سے تو ہم دور ہو چکے ہیں، دین سے ہم کوسوں دور جا چکے ہیں، دین سے محبت رکھنے والے بھی دین کو سیکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، جو دین بیزار طبقہ ہے اور دین سے بیر رکھنے والا طبقہ ہے وہ تو ہے ہی، جن کے ذہنوں پہ جب یہ وہ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں تو وہ لے کر آج میرے دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ کیا ہو رہا ہے آج کے اس ماحول میں۔ یقیناً میں نے تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، میں نے دعوت کا کام بھی کرنا ہے، آج کے اس ماحول میں میں نے تدریس کا کام بھی کرنا ہے، میں نے تعلیم و تعلم کا کام بھی کرنا ہے، آج کے اس دور میں میں نے ممبر و محراب کو بھی سنبھالنا ہے،
آج کے اس دور میں میں نے دفاع صحابہ بھی کرنا ہے، آج کے اس دور میں میں نے دفاع ختم نبوت بھی کرنا ہے، آج کے اس دور میں میں نے دفاع دین اور حفاظت دین بھی کرنا ہے، لیکن ان سب کا مجموعہ مل کر میری ایک گزارش ہے، پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اپنے ان بچوں سے جس فیلڈ میں آپ کا مزاج ہے اس میں کام کریں، اپنے آپ کو چلائیں، دعوت و تبلیغ میں جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، درس و تدریس کے ساتھ متعلق رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں، ممبر و محراب کو سنبھالنا چاہتے ہیں ضرور کریں، میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، جس فیلڈ کو لینا چاہتے ہیں ضرور جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کی حفاظت کا ایک مکمل راستہ اس وقت میری تبلیغ بھی محفوظ، میرا مدرسہ بھی محفوظ، میری دعوت بھی محفوظ، میرا جہاد بھی محفوظ، میرا سرمایہ امت بھی محفوظ، میری کتب بھی محفوظ، میرا تزکیہ بھی محفوظ، میری خانقاہ بھی محفوظ، وہ ہے اس دین کے غلبے کی صورت پوری دنیا پہ آ جائے۔ اور وہ کیسے آئے؟ میں ایک گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج کی اس اپنی آواز کے حوالے سے اپنے تمام منتسبین، متعلقین، اپنے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، اپنے یہ عزیز طلبہ آج کے یا اس سے پہلے کے، یہاں کے یا مرحبا کے یا طلحہ مسجد کے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پیغام پہنچتا ہے۔ آج کے اس دور میں اس ماحول کو سمجھیں، ماحول کا تقاضا کیا ہے، اور اس ماحول کے اس تقاضے میں ہمارا پورا دین محفوظ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، آج کے اس ماحول کے تقاضے میں کہ میرا پورا دین محفوظ ہو جائے، ہم نے کسی کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اور اگر جس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کا اگر کوئی سہارا ہے، وہ فلسفہ شاہ ولی اللہ کا امین، وہ حضرت شیخ الہند کا صحیح جانشین، وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس دین کی بقا کا جنگ لڑنے والا یہ جانشین شیخ الہند قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اگر اسی لیے میری آپ کی محنت چلے گی، اور کل قیامت کا دن ہمیں بخاری ادھر لے کے گیا، یہ ماحول چل رہا ہے، میں نے ماحول کی بات کی، اس ماحول میں اس وقت ہماری محنت کیا ہوگی اور اگلے ماحول میں کیا ہوگا۔ ہاں، ہم نے درس و تدریس کو، تعلیم و تعلم کو، تحقیق کو، ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا، بخاری اس کو بھی لے رہے ہیں۔ قال مجاہد القسطاس و القسطاس العدل بالرومیہ، اعتراضات علماء نے فرمائے، آپ سنتے آ رہے ہیں، یہ ہمیں اس طرف بخاری متوجہ فرما رہا ہے، تیرا کوئی بھی میدان، چاہے مسند حدیث کا ہو، چاہے مسند تحقیق کا ہو، چاہے مسند تدریس کا ہو، چاہے مسند جہاد کا ہو، چاہے مسند دعوت و تبلیغ کا ہو، تیرا کوئی بھی میدان اور فیلڈ تیری محنت سے خالی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہماری ساری محنتوں کا مجموعہ کسی ایک کے ہاتھ میں ہو کہ ہم اس کو اپنا امام تصور کرتے ہوئے ہم اس کی قیادت میں میاں میری آپ کی یہ اس ماحول کے ساتھ مزاحمت کی صورت وہ چڑیا کی چونچ کا پانی ہے جو ابراہیم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہے۔ ہم اعلان اس کا ہوگا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ میں اور آپ اپنی چونچ کا پانی آج اتنی محنت ہم کر کے اپنے اس دین کی بقا کے لیے، اپنے مدارس کی بقا کے لیے، اپنے ایمان و عقیدے کی بقا کے لیے، اپنے پورے دین کے پورے ما لہا و ما علیہ جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں اس کی بقا کے لیے آج ہمیں کسی کو اپنا امام بنانا پڑے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس جگہ پر یہی کہ جو مجاہد کہہ رہے ہیں القسطاس و القسطاس العدل بالرومیہ،
آگے نحوی ترکیب، صرفی ترکیب اور معانی، ہم نے اس تحقیقی راستے کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کو لے کے چلنا ہے۔ آگے بخاری رحمہ اللہ وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب، نکتے حضرات محدثین بیان فرمائے۔ اتنا عرض کروں گا کہ میں نے جو پہلی بات عرض کی یہ وہ میرے اساتذہ کرام کا چلتا ہوا سلسلہ سند جو بخاری تک پہنچے، اور بخاری سے آج آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے اس سینہ اطہر وہ جو سیدنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اصحاب الحدیث ہم اصحاب النبی، اصحاب الحدیث ہم اصحاب النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ صَاحِبُوا أَنفَاسَهُ۔ یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ یہ اصحاب النبی ہیں۔ اصحاب النبی آپ جانتے ہیں، قسم کھاتا ہوں وہ اصحاب النبی جن کے صدقے اس وقت میں ایمان کی حالت میں بیٹھا ہوں۔ ہماری قدر مشترک ہے حضرات صحابہ کے ساتھ، ہماری قدر مشترک ہے حضرات صحابہ کے ساتھ۔ شاہ ولی اللہ نور اللہ مرکزہ، وہ امام الہند نہیں، امام ملت اسلامیہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہم اصحاب النبی، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں تم نبی کے صحابہ کے ساتھ شریک ہو۔ وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَ، اگر تمہاری نبی کی جان کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، مکان کے ساتھ تمہاری معیت نہیں ہوئی، لیکن معیت ایمانیہ تمہاری محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور معیت ایمانیہ تو عام ایمان والوں کو، وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ صَاحِبُوا أَنفَاسَهُ، شاہ ولی اللہ ہی سے منقول ہے۔ حدیث پڑھنے والا طالب العلم اپنے سینے کو یوں متوجہ کرے روزہ اطہر کے ساتھ کہ اس روزہ اطہر سے نکلنے والی وہ کرنیں وہاں سے نکل کر میرے سینے میں پڑ رہی ہے، یوں تصور کر کے بیٹھے۔ اور علماء نے لکھا حدیث جہاں جیسے کہا جاتا ہے جہاں ترمذی شریف موجود ہو وہاں یوں لگے کہ جیسے خود رسول اللہ موجود ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں، یہی سلسلہ سند ہے میرے دین کی بقا، میرے دین کا دوام، اور پوری کائنات میں یہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ میری سند موجود ہے، محتمم صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کی سند موجود ہے، الحمدللہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ہے۔ اور یہ وہ سلسلہ سند ہے، کوئی دنیا کا یہودی، کوئی دنیا کا عیسائی، کوئی دنیا کا سکھ، کوئی دنیا کا ہندو اپنے بڑے سے اپنا کوئی سلسلہ جوڑ کے صحیح پروف اور دلائل کے ساتھ ثابت کر دے، دنیا کفر الٹا لٹک سکتی ہے۔ اس امت کا یہ چیلنج نہ قبول کیا نہ قیامت تک کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اس بچے نے یہ سند پڑھی جی کہ میرے استاد نے ہمیں یہ پڑھایا اور پوری سند کو لے کے چلا، یہ بچہ محمد مصطفیٰ تک پہنچایا۔ ہم دنیا کفر کو یہ چیلنج کرتے ہیں، آئیے جو میرا دین ہے، جو میرے دین کے احکام ہوں، وہ میرے دین کے عقائد ہوں، نظریات ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تذکیر بے آلاء اللہ، تذکیر بے ایام اللہ، تذکیر بے ما بعد الموت ہو، ایک ایک بات کا سلسلہ ہم محمد مصطفیٰ تک پہنچانے کو تیار بیٹھے لائے کوئی دنیا کی قوت۔ اور یوں سیدنا ابو ہریرہ اور شروع میں سیدنا عمر انما الاعمال بالنیات، آخر میں سیدنا ابو ہریرہ بخاری مجھے درس دینا چاہتے ہیں تیرے دین کی بقا جرت پہ، حمیت پہ، شجاعت پہ، غیرت پہ ہے، جو غیرت عمر ہے کہ جو فرمان عبداللہ بن مسعود، لوگوں ہم اس دن سے عزت میں آگے تھے جس دن عمر بن خطاب ایمان لائے۔ اسلام کو عزت ملی، اسلام کو غیرت ملی۔ یہ میرے لیے ایک پہلو ہے، میرے بچوں کے لیے ایک پہلو ہے۔ علماء دیوبند، علماء حق نہ کبھی جھکے تھے نہ کبھی بکے تھے۔ اور وہ کوئی آیا، کوئی بڑا بادشاہ آیا کسی محدث کے دروازے پر،
محدث کے دروازے پہ آ گئے، ہاں اس نے کہا پیغام دو، اب میں باہر کھڑا ہوں، ہاں جی میں باہر کھڑا ہوں، وہ محدث صاحب باہر آ جائیں۔ محدث صاحب نہیں آئے، حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اندر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا وہ ابن مالک الجبل وہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے اور تو باہر نہیں آ رہا۔ لوگوں کا شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، وہ محدث اٹھتے ہیں، اپنی چادر لیتے ہیں، چادر کے ایک پلو پہ روٹی کا ٹکڑا رکھتے ہیں، سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا، روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا رکھ کر وہ اپنے دروازے سے باہر آتے ہیں اور اس امیر زادے کو، بادشاہ زادے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سن، جو آدمی اپنے دین کے لیے روٹی کے ٹکڑے پر گزارا کرتا ہو اسے ان بادشاہوں کی کسی ڈر اور خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی وہ غیرت ہے، آپ کی وہ غیرت ہے۔ اور اگر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہو وہ سیدنا ابو ہریرہ، دونوں پہلو آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں نے عرض کر دیا تھا ان بچوں سے، صفات وجودیہ اور صفات سلبیہ، اور امام بخاری کا پورا یہ آخری کتاب کا حصہ اسی پہ مشتمل ہے۔ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، تموتون کما تحیون، جیسے زندگی گزرے گی ایسے موت آئے گی، اور جب تمہاری موت آئے گی تو موت اگر زندگی کلمے پہ، دین کی دعوت پہ، قرآن اور حدیث کی اس محنت پہ، اللہ اس دین کی ترویج اور دعوت پہ جب آپ کو قبول فرمائے گا تو وہ تموتون کما تحیون، جب تم اس زندگی کو گزارتے دنیا سے جاؤ گے اللہ آخری وقت بھی یہ کلمہ ایمان نصیب فرما دے۔ ابھی جو آ رہے ہیں سعودی صاحب، ان سے میں نے سنا کہہ رہے ہیں کوئی محدث ڈھاکہ میں بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بالکل درسگاہ میں جانا چھوڑ دیا۔ ان کے ہم درس آدمی چلے گئے، ملے، حضرت کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ بوڑھا ہو گیا ہوں، درسگاہ میں نہیں جا سکتا، بیٹھا ہوں ادھر، لیٹا ہوں، سانس پورے کر رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے ساری زندگی تیری حدیث پڑھاتے گزری اور آخری وقت آیا تو بستر پہ لیٹ گیا۔ بے تکلف تھے ہم، درس تھے، اٹھ صبح اپنے درس سے حدیث پہ جا کے بیٹھ، وہ رات ترغیب دی، صبح طلبہ کو بلایا، مجھے اٹھا کے لے جاؤ، اٹھا کے مسند حدیث پہ جا کے بٹھایا۔ طالب علم کتاب کھولتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، طالب علم نے پوری حدیث پڑھی۔ وہ محدث اب حدیث پڑھانے کے لیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ کہا اور روح نکل گئی۔ تموتون کما تحیون۔ بخاری مجھے بھی درس دے رہا ہے، میری کتاب کا اختتام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور جو فرماوے ابن حجر یہ برات اختتام کتاب ہے، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فرماوے برات اختتام کتاب بھی ہیں اور برات اختتام کتاب زندگی بھی ہے۔ تیری میری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، اللہ مجھے آپ کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے، اللہ اس جامعہ کو آباد رکھے، جنہوں نے آباد کیا اللہ ان کی نسلوں کو آباد رکھے، جنہوں نے بنیاد رکھی اللہ آج ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، آج جتنے چل رہے ہیں دامے درمے سخلے قدمے، آج اس محفل کا اللہ جتنی خیر کی باتیں وہ قبول کرے، اور اللہ قبول کرے، ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھے، اللہ وہ سارا ثواب چلتے سلسلے کو ان کی قبروں میں ان کو نصیب فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک علیہ۔ اندر والی اذان اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ کے ایمان افروز کلمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز